بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید دور میں ایک نیا زیب و زینت کا جو طریقہ خواتین کے درمیان بہت پاپولر ہو رہا ہے وہ ہے چہرے کی سرجری۔ چہرے کے مختلف خد و خال کی سرجری کروائی جاتی ہے، جیسے ناک کو پتلا کروانا یا گالوں میں ڈمپل ڈلوانا یا اپنے ہونٹوں کو پتلا یا موٹا کروانا۔ تو اچھی طرح سے سن لیجئے کہ یہ سارے اعمال صرف زیب و زینت کی غرض سے کروانا یہ جائز نہیں ہیں، اور یہ اس چیز میں آئیں گے، اس حکم میں آئیں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور ان کو خلافت عطا فرمائی تھی، تو شیطان نے جب چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند کے، اور آپ ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائیں گے، تو اس نے ایک بات یہ کی تھی کہ میں ان کو لگاؤں گا اس کام پہ کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں۔ بحیثیت خواتین ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر خواتین کے اندر جو زیب و زینت کے جو ڈائمینشنز ہیں جو چینج ہوئی ہیں، اسلام ہمیں زیب و زینت کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہیں۔ ہر رنگ عورت کے لیے پہننا جائز ہے، ہر زیور پہننا عورت کے لیے جائز ہے، ہر مٹیریل پہننا عورت کے لیے جائز ہے۔ سلکس پہنے، کاٹنز پہنے، لونز پہنے، جو بھی مٹیریل ہے عورت پہن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جدید جو زیب و زینت کے لیے میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں جائز ہیں۔ بس اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے اس بات کا کہ زیب و زینت جو ہے اپنے محرم کے لیے کی جائے، اور نمبر 2 اس میں دکھاوا مقصد نہ ہو، ایسا تنگ لباس نہ ہو جو کہ ریویلنگ ہو، ایسا باریک لباس نہ ہو جو کہ ریویلنگ ہو۔ اور ڈیئر سسٹرز، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، ایک یہ کہ وہ تنگ اور باریک لباس پہنے، ایک وہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، اور ایک وہ عورتیں کہ جو آخر زمانے میں آئیں گی اور جن کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہانوں کے جیسے ہوں گے۔ یہ سارے فیشن آج کل عام ہو گئے ہیں اور عام خواتین کو اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ آئی بروز بنانا تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر دوسری عورت کے آئی بروز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بوڑھی خواتین کو بھی آئی بروز اپنے ریگولرلی بنواتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ بات سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کہ پلکنگ کرتی ہیں، اور کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، دونوں پر لعنت آئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ اب اس کے اندر بھی بعض خواتین تعویلات کر رہی ہوتی ہیں، بعض خواتین کہتی ہیں کہ جی نہیں، یہ جو ہے آئی بروز کی ری شیپنگ جو ہے یہ اگر شوہر کہے تو اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم کسی کے بھی کہنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آئی بروز کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں آئی بروز جہاں ملتے ہیں، جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے، صرف وہاں کی جو ایکسٹرا ہیئرز ہیں وہ ریموو کیے جا سکتے ہیں، فور ہیڈ کے ریموو کیے جا سکتے ہیں، اپر لپ بنائے جا سکتے ہیں، فیس کی تھریڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن آئی بروز کی شیپنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا یا لوگوں کی نظروں میں خوبصورت کہلوانا، لیکن اللہ کی نظر میں ہم جو ہے لعنت کے مستحق ہو جائیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنی بھی حفاظت کیجئے، اپنی متعلقین کی بھی حفاظت کیجئے، انہیں بھی یہ شریعت کے چھوٹے چھوٹے پیغام اور احکام پہنچایا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔